الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا ودرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی نبینا العامر الناہی فلا احد نبر فی قول اللہ منہ ولا نعمی دعمت دعت النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فی واحتکمی فمبلغ العلم فیہ انہو بشر وانہو خیر خلق اللہ کلہم جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدتا تمشی الیہ علی ساق بلا قدم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتک الخیر یا ذا الجود والکرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معززین حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے اس جمعۃ المبارک کے ہفتہ وار درس میں آج ہم نے سورۃ الحدید کی 4 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 16، 17، 18 اور 19۔ انشاءاللہ العزیز آج ان 4 آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے، اور یہ جو ہے درس آخری درس ہوگا رمضان المبارک سے پہلے، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد اگلا درس جو ہوگا وہ ہوگا۔ سورہ حدید کے 2 رکوع ہو جائیں گے، اور 2 رکوع جو ہے یہ
عید کے بعد انشاءاللہ ان کا درس ہوگا۔ آج کی جو درس ہے اس میں پچھلے سے اس کا تعلق اس طرح ہے کہ گزشتہ سے پیوستہ، یعنی پچھلے سے پچھلا درس جو تھا اس میں رب تعالیٰ جل شانہ نے جو ہے لوگوں کو ایمان باللہ اور ایمان بالرسول، یعنی ایمان لانا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ حکم دیا، آمنوا باللہ و رسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی مکمل ایمان لاؤ۔ میں اس لیے مکمل کہہ رہا ہوں کہ جو لفظ ہے نا آمنا، عربی کی یہ خصوصیت ہے کہ جو بھی عربی کا جملہ بولا جاتا ہے اس کے ساتھ پھر اس کا صلہ آتا ہے۔ تو صلہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ دیکھتے ہیں نا آپ، کوئی بھی جملہ آتا ہے تو اس کے بعد بے آتی ہے، لام آتی ہے، فی آتا ہے، من آتا ہے، یہ حروف جو جارہ ہیں یہ آتے ہیں۔ جیسے آمن الرسول بما، اب یہاں آمن الرسول، ایمان کے بعد رسول کا ذکر ہے، پھر ساتھ بے آئی ہے، با۔ اسی طرح آمنتو باللہ، ایمان کے بعد با کا لفظ آیا، یا آمنوا باللہ و رسولہ، تو کبھی کبھی لفظ ایمان کے ساتھ با آتا ہے، کبھی لفظ ایمان کے ساتھ لام آتا ہے، یہ دو صلہ آتے ہیں، با بھی آتی ہے، لام بھی آتی ہے۔ اب یہ خصوصیت عربی کی ہے کہ جب ایمان کے ساتھ، لفظ ایمان کے ساتھ آمنا یا مانو جو پورا باب ہے، اس کے ساتھ اگر لام آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانا، کوئی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، ایمان لانا، میں ایمان لاتا ہوں، اتنا ہی، یہ لام کی خصوصیت ہے۔ اور اگر ایمان کے ساتھ لفظ با آ جائے، جیسا آمنت باللہ ہے یا ایمان بالرسول، آمن الرسول بما انزل و آمنوا باللہ و رسولہ، یہ با آ جائے تو وہاں یہ مطلب ہوگا کہ تفصیل کے ساتھ اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اپنے ساتھ لائے ہیں ان پر ایمان لانا۔ جب با آ جائے تو اس وقت ایسے ایمان کی بات نہیں ہے، پکا ایمان جو ہے تفصیل والا وہ مراد ہوتا ہے۔ یہ عربی گرامر کی یہ خصوصیت ہے، اس کو صلہ بولتے ہیں، یعنی کب کوئی بھی عربی لفظ جو اس کے ساتھ یہ جب حروف جارہ آتے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا صلہ آیا ہے اور اس کا کیا معنی ہوگا، اس کا کیا مفہوم ہوگا۔ تو یہاں جو ہے نا، جو گزشتہ سے پچھلے درسوں میں جو آیا ہے نا، سورت اس کے شروع میں آیا آمنوا باللہ و رسولہ، تو جب آمنوا باللہ آیا ہے تو میں نے کیا بتایا آپ کو کہ با جب آ جائے تو وہاں ایسے ترجمہ نہیں کرو گے کہ ایمان لاؤ، مطلب یہ ہوگا کہ تفصیل کے ساتھ ان ساری چیزوں پر کہ 6 جو آرٹیکل ہیں ایمان کے ان پر ایمان لاؤ، اور 5 پلر آف اسلام جو ہیں ان پر ایمان لاؤ، اور سچے دل سے ایمان لاؤ۔ یہ جو عام جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، زبان سے اور دل سے، یعنی ایک ہی پیج پر دونوں ایمان دل اور زبان ہو، منافقت نہ ہو، یہ ہے با کا صلہ۔ تو اب یہ ایسی چیز ہے کہ جو جس نے نہیں پڑھی عربی گرامر وہ تو اس کا یہی ترجمہ کرے گا، نہیں ایمان لاؤ، سے اس کو کیا پتا کہ با اور لام کا کیا فرق ہے۔ تو یہاں جو ہے نا بار بار اللہ تعالیٰ جل شانہ فرما رہا ہے، جیسے آمنوا باللہ، ہاں جی، اور اسی طرح آگے بھی اس طرح ذکر فرمایا۔ تو جہاں جہاں ایمان کے ساتھ با آئے گی اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تفصیل کے ساتھ ایمان لانا، اور جہاں ایمان کے ساتھ با ذکر مذکور نہیں ہے
وہاں عام ایمان مراد ہوگا. جیسے میں فرق بتاتا ہوں آپ کو کہ جب یہ درس چلا آپ نے یہ سنا ہے، میں آپ کو ریمائنڈ کراتا ہوں کہ جب پل صراط پر جائیں گے تو دو طرح کے مومن ہوں گے. ایک وہ مومن ہوں گے جنہوں نے دل سے ایمان قبول کیا، تفصیل کے ساتھ ایمان لائے، اور وہ مکمل جو ہے ایمان بالرسول، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، اور ساری آرٹیکل جو ہے 6 آرٹیکل اور 5 پلر ان پر ایمان لائے، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لائے اس پر ایمان لائے. ان کا کیا ہوگا کہ ان کے سامنے پل صراط پر وہ نور ہوگا جو پہاڑ کے برابر ہے، وہ نور ہوگا جو کھجور کے درخت کے برابر ہے، وہ نور ہوگا جو انسان کے قد کے برابر ہے، اور وہ نور ہوگا ہر آدمی کے اپنے اپنے اعمال کے مطابق ان کا نور ہوگا. یہ کن لوگوں کے ساتھ نور ہوگا؟ جو تفصیل کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں. اور جو تفصیل کے ساتھ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چونکہ وہ مومنوں کے ساتھ مکس ہو گئے، ان کا ایمان ان کے ساتھ بھی نور ہوگا، لیکن منافقین جب وہ آئیں گے تو ان کا نور پل صراط پر جو ہی چڑھیں گے نور بجھ جائے گا. تو یہاں جو ہے یہاں ذکر ہو رہا ہے الم یعن للذین آمنوا. اس ایمان سے مراد کیا ہے؟ وہ ایمان جو تصدیق والا، تفصیل والا ایمان ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، وبما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب؟ فرمایا الم یعن ترجمہ عرض کرتے ہیں، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جو ان پر جو نازل ہوا؟ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ کیا ابھی ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائیں، پانی پانی ہو جائیں، نرم ہو جائیں، ہاں جی، اللہ کے ذکر کے لیے اور قرآن مجید کے لیے جو ان کے لیے نازل ہوا ہے. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ. اور اے مسلمانوں، اے مومنوں، ان جیسے نہ ہو جو تم سے پہلے اہل کتاب گزرے ہیں. عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا، من قبل، جو تم سے پہلے آئے ہیں، کہ ان کا کیا حال تھا؟ فطال علیہم الامد. ان کی مدت دراز ہوئی. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور ان انبیاء کو اور ان عیسائیوں کے درمیان بہت فاصلہ ہو گیا، یعنی بہت لمبی عمر ہو گئی. فطال علیہم الامد، کافی وقت گزر گیا، تو نبوت کے زمانے سے یہ کافی دور ہو گئے. تو پھر کیا ہوا؟ فقست قلوبہم. ان عیسائیوں اور یہودیوں کے دل پتھر ہو گئے، سخت ہو گئے. جب دل سخت ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. ان میں بہت فاسق ہیں. کیا ہوا؟ جیسے قرآن مجید کی سورۃ مائدہ میں فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ. جو اللہ نے عہد لیا تھا انبیاء سے اور یہودیوں کے بارے میں، ان یہودیوں نے وہ اللہ کا عہد توڑ دیا. جب زمانہ زیادہ گزر گیا اور انبیاء اس دنیا سے تشریف لے گئے، بہت لمبا وقت ہو گیا یہودیوں کو، تو انہوں نے وہ عہد توڑ دیا، میثاق توڑ دیا. لعناہم، تو ہم نے ان پر لعنت کی، یہود و نصارہ پر ہم نے لعنت کی. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان کے دل پتھر ہو گئے. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، دل ان کے سخت ہو گئے. کیسے انہوں نے کیا کیا؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ. انہوں نے اللہ کے کلام کو چینج کر دیا.
تورات اور انجیل کو انہوں نے تبدیل کر دیا. جیسے قرآن مجید میں آیا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑے تھوڑے پیسے لے کر اللہ کی کتاب کو، اللہ کی آیتوں کو تبدیل نہ کرو. تو کیا کرتے تھے وہ؟ جب ان کو کسی مسئلے کی ضرورت پڑتی تو یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ چند کلو جو لے کر، چند کلو کھجوریں لے کر تورات اور انجیل سے آیتیں نکال دیتے تھے. اس لیے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کہ تھوڑے پیسوں کے بدلے میں، تھوڑی چیزوں کے بدلے میں اللہ کی آیتوں کو نہ بدلو. یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور جو ہے نا وہ کلام اللہ کو وہ چینج کر دیتے تھے. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا اس آیت کو نکال دیتے، جہاں آپ کی نبوت کا ذکر آتا اس آیت کو نکال دیتے، جہاں آپ پر ایمان لانے کا ذکر آتا اس کو نکال دیتے، اور جہاں ان کے خلاف جیسے رجم کی آیات آتی ان کو نکال دیتے تھوڑے پیسے لے کر امیر آدمی کی جو ہے نا رعایت کرتے ہوئے. تو فرمایا اللہ نے یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان کو جو ہے اللہ کے کلمات کو تبدیل کرتے تھے. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو ہے وہ بھول گئے ہمارے ذکر کو، ہمارے واعظ کو، ہماری نصیحت کو بھول گئے. تو فرمایا کہ مسلمانوں کو یہ وارننگ دی جا رہی ہے، وارننگ دی جا رہی ہے. کیا کہ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور مسلمانوں تم ان جیسے نہ ہوں جو ان لوگوں کی طرح جو اہل کتاب تھے، یہودی اور عیسائی تھے. من قبل، کیوں؟ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، جب ان پر زمانہ گزر گیا تو وہ چینج ہو گئے، انہوں نے کتابیں چینج کر دی. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل پتھر ہو گئے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اگر قرآن کو چھوڑ جاؤ، تم بھی اگر نبی کے دین کو چھوڑ جاؤ تو پھر اللہ کا قانون ہے نا، پھر تمہارے دل بھی پتھر ہو جائیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے بڑے بھائی عیسو، یعقوب علیہ السلام کے بڑے بھائی کا کیا نام تھا؟ عیسو، اور یعقوب چھوٹے بھائی تھے. کتنا فرق تھا؟ اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور دوسرے بیٹے تھے ان کے جو دوسرے نمبر پر تھے حضرت اسحاق تھے، ان سے حضرت اسحاق کے دو بیٹے تھے، ایک عیسو اور ایک یعقوب. عیسو اور یعقوب کو یعقوب کیوں کہتے ہیں؟ یعقوب کا معنی ہے پیچھے آنے والا. عقب کہتے ہیں نا، عقب کہتے ہیں نا پچھلے حصے کو. ہاں جی، جو گھر کا پچھلی دیوار ہوتی ہے نا اس کو عقب بولتے ہیں. تو یعقوب اسی سے ہے. چونکہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ اس طرح پیدا ہوئے کہ حضرت جو یعقوب علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے عیسو، وہ پہلے پیدا ہوئے اور اس کے ساتھ ہی حضرت یعقوب پیدا ہوئے. ایسے کہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بڑے بھائی عیسو کے ایڑیاں پکڑے ہوئے تھے. یعنی جب دونوں بھائی پیدا ہوئے، عیسو پہلے پیدا ہوئے اور جو ہی وہ پیدا ہوئے اس کے ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے اور انہوں نے حضرت عیسو کی ایڑیاں پکڑی ہوئی تھی. تو اس لیے ان کا نام عیسو پڑ گیا اور بعد میں آنے والے کا نام یعقوب پڑ گیا. تو میں مثال دے رہا ہوں کہ جیسے یعقوب، عیسو اور یعقوب بالکل جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح بنی اسرائیل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جڑی ہوئی ہے. یہ میں بتانا چاہتا ہوں. اسی لیے بار بار ذکر آتا ہے کہ تم عیسائی یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا، تم اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا. ہاں جی، کہ تم ان کے ساتھ آئے ہو. اور میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ ساری قومیں تباہ ہو گئیں لیکن بنی اسرائیل تباہ نہیں ہوئے. وہ آج بھی موجود ہیں، چاہے ان پر کتنی عذاب آئے، تکلیفیں آئیں، ان کو رب نے تباہ نہیں کیا، ختم نہیں کیا، آج بھی موجود ہیں. وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان پر ذلت اور مسکینی اور ذلت طاری کر دی رب تعالیٰ نے. ہاں جی، کہ 1800 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان کے پاس کوئی قبلہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ملک نہیں ہے.
یہ پہلا ملک ہے جو 1948 میں ان کے ہاتھ آیا، اور اس سے پہلے 1800 سال ان کے پاس کوئی قبلہ نہیں ہے۔ اب دیکھ اس جو دیوار ہے جس کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ روتے رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی قبلہ نہیں ہے۔ تو ہمیں وارننگ دی جا رہی ہے بار بار۔ یہ دیکھیں نا کتنے صاف لفظ ہیں قرآن کے کہ اے مسلمانوں، ابھی آپ کے پاس وقت نہیں آیا، ابھی وہ وقت آپ پر نہیں آیا کہ تم اللہ کے اس کلام کو سمجھو اور اللہ کے ذکر کو سمجھو، اور تمہارے دل جو ہے وہ پسیج جائیں، دل نرم ہو جائیں، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے جو اہل کتاب یہودی اور عیسائی جن کا زمانہ انبیاء سے دور ہوا، اور وہ کیا ہو گئے، ان کے دل ہم نے پتھروں کی طرح کر دی۔ اور وہ کیسے ہو گئے؟ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہود نے کیا کہا تھا؟ سمعنا، اے اللہ ہم نے تیری بات سنی، وعصینا، اور ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ سورۃ غالباً نساء میں یہ آیت ہے، سمعنا وعصینا، کہ ہم تیری بات سنتے ہیں، ہم نے سنا ہے اللہ تیرا حکم، وعصینا، لیکن ہم تیری بات نہیں مانتے، ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ کتنی ان کی دریدہ دینی ہے، اور کتنا ان کا جو ہے یہ ان کی چالاکی اور ہوشیاری اور خدا سے نہ ڈرنا ہے کہ کہتے ہیں ہم تیری بات سنتے ہیں لیکن ہم نہیں مانتے تیری بات۔ قرآن مجید فرما رہا ہے، میری اور آپ کی گپ نہیں ہے، سمعنا وعصینا، ہم سنتے ہیں لیکن ہم تیری بات نہیں مانتے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن مجید کی آیت ہے مائدہ میں، کہتے ہیں کہ اے موسیٰ تو جا، فذہب انت، آپ جائیں، وربک کا تیرا رب جائے، فقاتلا، تثنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں جا کر لڑو، تو اور تیرا رب جا کر لڑو، انا ہا ہونا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے۔ ہاں جی، لیکن 1400 سال گزر گیا، جس امت کو وارننگ رب تعالیٰ بار بار دے رہا ہے، ان کی شان کیا ہے؟ پڑھیے قرآن مجید کیا فرماتا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا۔ کہاں آتا ہے وہ قرآن مجید میں؟ مسلمان جو ہے مومن حضور کا امتی، انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن تیری نافرمانی کرتے، نہیں مانتے ہم۔ لیکن حضور کا امتی کیا کہتا ہے؟ سمعنا واطعنا، یا اللہ ہم نے سنا اور ہم تیری اطاعت کرتے ہیں، غفرانہ کا، مہربانی فرما ہمیں بخش دے، مہربانی فرما اے مولا ہمیں بخش دے۔ ہاں جی، تو رب تعالیٰ بار بار وارننگ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم میرے نبی کی امت ہو، میرے تمہارے اوپر بڑے احسانات ہیں، میں تمہارا خیال رکھتا ہوں، تمہارے ساتھ پیار کرتا ہوں، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ اب یہ آیت جو ہے اتنی خوبصورت آیت ہے، یعنی کتنے لوگوں کو جھنجھوڑا، جس میں حضرت فضیل بن عیاض کا واقعہ آتا ہے۔ یعنی یہ آیت کیا بتاتی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ذکر اور اس کا نام سنتا ہے، اس کا قرآن سنتا ہے، اس کا دل پسیج جاتا ہے، اس کو ترجمہ آئے نہ آئے، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ دل بچ جاتا ہے۔ اور جب اس کا دل پسیج جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب یہ قرآن مجید نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو لوگوں کی آنکھوں کو دیکھے گا، تفیض من الدمع، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ ہاں جی، نہ بھی سمجھ آئے تو اس قرآن کے ساتھ مسلمان کو اتنی محبت ہے، اس قرآن کے اندر اتنی پاور ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی آنکھوں سے محبت اور اس کے روب کی وجہ سے اور اس کی چاشنی کی وجہ سے آنسو نکل آتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید ہے۔ تو فرمایا کہ کیا تمہارے دل ابھی پسیجے نہیں ہیں کہ تم جو ہے اللہ کے ذکر کے سامنے تمہارے دل نرم نہیں ہوئے ابھی؟ اس کے شان نزول کئی بنائے علماء نے بیان کیے۔ ایک شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے،
تو صحابہ ہنس رہے تھے، صحابہ ہنس رہے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ ایسے تھے جن کی طبیعت میں ہنسی مذاق اور مزاج ان کا ہنسنے والا اور مذاق کرنے والا تھا۔ جیسے بعض آدمی میں ہوتا ہے نا کہ وہ ہنسی مذاق کرتے ہیں، تو بعض صحابہ کا مزاج ایسا تھا کہ وہ ہنسی مذاق اور لطیفے اور اس طرح کی بات سنایا کرتے تھے، عادت تھی ان کی۔ تو آپ ایک دفعہ تشریف لائے تو صحابہ ہنس رہے تھے، آپ آ کر کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں قیامت کا حساب کتاب تمہارا ہو گیا ہے اور تم امن میں آ گئے ہو کہ تم ہنس رہے ہو؟ ہاں جی، حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ جنت رونے کی جگہ نہیں ہے، کہ جنت پہ اتنی نعمتیں ہیں کہ جنت میں کوئی شخص روئے گا نہیں، جنت رونے کی جگہ نہیں ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں دنیا ہنسنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا ہنسنے کی جگہ نہیں ہے تو ایک جملہ، لیکن اس کے اندر بڑا وزن ہے کہ جنت رونے کی جگہ نہیں ہے۔ اس پر تو سب کا اتفاق ہے نا کہ وہاں تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو روئے گا کیوں گئی؟ تو فرمایا اگر جنت رونے کی جگہ نہیں ہے تو دنیا ہنسنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے پر جا رہے تھے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ ہنس رہا تھا جنازے کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا تیرا حساب کتاب ہو گیا ہے؟ پولیس راز سے تو گزر گیا ہے کہ ہنستا ہے؟ یعنی تمہیں گارنٹی مل گئی ہے کہ تو جنتی ہے؟ کیا تمہیں گارنٹی مل گئی ہے کہ تو جو ہے بالکل تیرا حساب کتاب ہو کر تو بالکل پاس ہو گیا ہے اور ہنس رہا ہے؟ میں ساری زندگی تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا۔ اتنے سیریس تھے صحابہ۔ اور فضیل بن عیاض 30 سال آپ کو کسی نے ہنستے نہیں دیکھا تھا، 30 سال۔ تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ کیا تمہیں امن مل گیا ہے کہ تم ہنس رہے ہو؟ یعنی تمہارا حساب کتاب ہو گیا ہے، تمہیں جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے، تمہارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا ہے کہ ہنس رہے ہو؟ تو صحابہ نے سنا، جب حضور کا چہرہ مبارک دیکھا اور ناراضگی کا اظہار فرمایا دیکھا تو بڑے وہ جو ہے نا صحابہ خاموش ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہے؟ ہم نے جو ہنس پڑے ہیں اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا جتنا ہنسے ہو اتنا رو، اتنا رو۔ تو رونے سے دل نرم ہوتا ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ اسی طرح ایک اس کا شان نزول ایک یہ ہے کہ حضرت سلمان جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو منافقین بھی تھے وہاں، مومن بھی تھے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا اے سلمان فارسی، جو تورات ہے نا اس کے اندر بڑے عجیب عجیب باتیں ہیں تو ہمیں وہ بیان کرو۔ ہاں جی، قرآن مجید میں اس میں تورات میں عجیب عجیب باتیں ہیں، ہمیں وہ بیان کرو۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی، نحن نقص علیک احسن القصص، یہ سورۃ یوسف کی آیت ہے کہ ہم جو ہے نا قرآن مجید نازل کرتے ہیں جس کے اندر بہترین اور خوبصورت قصے ہیں، تو باقی چیزوں کو بھول جاؤ۔ اگر اچھا قصہ سننا چاہتے ہو، پڑھنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ قرآن پڑھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص۔ جب یہ ایک آیت نازل ہوئی تو 1 سال وہ لوگ جو تھے نا اعتراض کرنے والے، جو بار بار کہنے والے تھے کہ تورات ہمیں سناؤ، وہ خاموش ہو گئے۔ 1 سال کے بعد پھر وہ کہنے لگے اے سلمان ہمیں وہ تورات کا سٹوریاں سناؤ، اس کے اندر بڑی اچھی سٹوریاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ نزل احسن الحدیث، یہ 23 پارے کا آخری رکوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت باتیں قرآن میں نازل فرمائی ہیں تو وہ سنو۔ تو 1 سال پھر وہ خاموش رہے۔ 1 سال کے بعد پھر وہ کہنے لگے کہ اے سلمان ہمیں تورات کی باتیں سناؤ۔
تو وہ کون لوگ تھے؟ وہ جن کا ایمان کچا تھا، ہاں جی، منافقین جو تھے اس کے گروہ تھا، کچے ایمان والے. انہوں نے کہا ہمیں تورات کی باتیں سناؤ. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ابھی تک تمہارے دل اللہ کے ذکر سے اور قرآن کے آنے سے نرم نہیں ہوئے کہ تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ پھر یہ آیت نازل ہوئی. اسی طرح اس کے کچھ شان نزول اور بھی ہیں. وہ یہ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمارے مسلمان جو تھے، ہمارے مسلمان ہونے کے بعد اور اس آیت کے نازل ہونے میں 4 سال کا فرق ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مسلمان جب گئے نا مدینہ منورہ میں تو مکہ، عبداللہ بن مبارک بھی یہی کہتے ہیں کہ مکہ میں مسلمان تانگ تھے، ان کو تکلیفیں تھیں مکہ میں، اور جب مکہ سے مدینہ منورہ گئے تو ان کو تھوڑا دشمنوں سے تھوڑا امن ملا، سکون ملا، تو ان کے تھوڑا آرام جب ملا نا تو ان کا دل جو ہے نا وہ سست ہو گئے، اور سکھ اور آرام کی وجہ سے وہ جو مکہ مکرمہ میں ان کو ٹینشن تھی نا وہ ختم ہوئی. تو جب وہاں جو ہے وہ نرم ہوئے بعض کاموں میں تو اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا کہ تمہیں ہم نے سکون دیا، امن دیا، اور تم یہاں آ کر تم اتنے نرم ہو گئے کہ تم اللہ کی آیتیں سن کر اللہ کا ذکر سے تمہارے دل نرم نہیں ہوتے، تم ہنستے ہو. تو یہ عتاب تھا جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عتاب فرمایا اس آیت میں. تو یہ جوڑنے والی آیت ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض جو تھے نا یہ تابعی ہیں. ان کا زمانہ کیا ہے؟ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بڑے عظیم شاگردوں میں سے ہیں. امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. تو امام صاحب تابعی ہیں، تو یہ جو ہے نا ان کے تبع تابعی ہوئے نا، تابع ان کو دیکھنے والے. یہ ابتدائی زندگی میں ڈاکو تھے، اور ڈاکو بھی بڑی عجیب قسم کے تھے کہ ان کا ٹاٹ کا لباس ہوتا جو صوفیوں والا ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بڑا صوفی آدمی ہے. ٹاٹ کا لباس ہوتا، گلے میں تسبیح ہوتی، اور اون کی ٹوپی ہوتی. اب یہ ساری نشانیاں کس کی ہیں؟ ایک زاہد کی ہے کہ اون کی ٹوپی، ٹاٹ کا لباس، گلے میں تسبیح، اور نماز کے پابند. نماز نہیں چھوڑتے تھے، نماز نہیں چھوڑتے تھے، روزہ نہیں چھوڑتے تھے، یعنی فرضی نہیں، نفلی روزہ، نفلی روزے رکھتے، ڈاکے کے دوران جو ہے نفل پڑھتے، اور بڑے بڑے ڈاکے مارتے آپ. اور ان کی یہ عادت تھی کہ جس قافلے کے پاس تھوڑا مال ہوتا اس کو نہ لوٹتے، جس قافلے کے پاس جو ہے نا ان کے ساتھ عورت ہوتی اس قافلے کو بھی نہیں لوٹتے تھے. یہ چوری کے بھی کچھ اصول تھے، ڈاکے کے بھی ان کے. جیسے ہمارے بچپن میں ہم سنتے تھے کہ چور جو تھے نا وہ اپنے گاؤں میں چوری نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ ہماری بےزتی والی بات ہے کہ ہم اپنے گاؤں میں چوری کریں. آج تو بیٹا اپنے ماں کی چوری کر لیتا ہے، باپ کی چوری کر لیتا ہے، ہاں جی، بھائی کی چوری کر لیتا ہے. لیکن ایک وقت تھا جب لوگ گاؤں میں چوری نہیں کرتے تھے، کہتے کہ 10 میل 15 میل دور جا کر چوری کریں گے تو بدنام نہیں ہوں گے. تو حضرت جو تھے نا فضیل بن عیاض، یہ جس قافلے میں عورت ہوتی وہاں ڈاکہ نہیں مار دیتے. جس قافلے کے مال تھوڑا ہوتا تھا وہاں بھی ڈاکہ نہیں مار دیتے. ہاں جی، امریکہ کے کالوں کی طرح نہیں تھے کہ اگر تھوڑے پیسے نکلتے ہیں تو اس کو مارتے ہیں کہ تیرے پاس تھوڑے کیوں ہیں. اگر 5-10 ہوں تو پھر بھی مارتے ہیں، نہ ہوں تو پھر بھی مارتے ہیں کہ تمہارے پاس پیسے کیوں، تو اتنے کیوں تھوڑے ہیں. تو یہ جو تھا نا حضرت فضیل بن عیاض کی عادت شریفہ تھی. لیکن کمال ہے کہ نماز بھی پڑھتے، نفل پہ نفل ان کے. بلکہ صرف وہ نہیں، جو ان کے گروپ کے ڈاکو تھے اگر وہ بھی نماز نہ پڑھتے ان کو فائر کر دیتے. یعنی جو گروپ کے ڈاکٹر تھے، ان کے ڈاکٹر کہتا ہوں، ان کے جو ڈاکو تھے وہ بھی اگر نماز نہ پڑھتے تو ان کو نکال دیتے تھے. تو سارے ڈاکو یعنی آپ بھی اور وہ بھی سارے نمازی تھے، روزے رکھتے تھے، اور آپ ان کو بھیجتے ڈاکے کے لیے
اور خود جو ہے نا اونچی جگہ پر نفل پڑھنے کو تلاوت کرتے، نفل پڑھتے، عبادت کرتے وہاں بیٹھ کر۔ میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ یہ اتنا بڑا نیک آدمی پھر کیا ہوا۔ اور جو ہے ان کی جو ہے نا پھر وہ جو تھا ڈاکے مار کر ان کی ایک معشوقہ تھی جس عورت پر وہ عاشق تھے، تو اپنا حصہ جتنا بھی لوٹا ہوا ہے نا پھر اس کو بھیج دیتے، اس عورت کو بھیج دیتے۔ ہاں جی، یعنی دل میں اس مال کی محبت بھی نہیں تھی، ایسا کوئی تھا، لیکن ڈاکے بہت مارتے، لوگ بڑے ڈرتے تھے ان کو۔ سرخس جو ہے قبیلہ ایک شہر ہے، اس کے قریب، بصرے کے قریب ہے، وہ آپ کا علاقہ تھا، اور وہیں آپ جو تھے نا اس علاقے میں ڈاکے مارا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک آدمی، اس کے بعد بہت مال تھا اور آپ بڑے مشہور ڈاکو تھے، لوگ ڈرتے تھے، تو وہ رات کو نا ایک پڑاؤ ڈالا ان قافلے والوں نے، تو حضرت فضیل جو تھے وہ علیحدہ جو آپ کا طریقہ تھا، پہاڑی پر یا اونچی جگہ پر آپ نفل پڑھ رہے تھے، ان کو دیکھ رہے تھے سب کو، تو وہ آیا کہ میں کوئی جگہ دیکھ کر نا کھود کر اس کے اندر اپنا سارا خزانہ دبا دوں، کیونکہ یہاں ڈاکے کا ڈر ہے کہ حضرت فضیل اور ان کے ساتھی ڈاکہ مارتے ہیں، تو میرا سامان ہے، یہ اس وقت پیسے بھی ہوتے تھے، سونے چاندی کے یہ سکے ہوتے تھے، تو اگر یہ لٹ گیا میں تو میرا تباہ ہو جاؤں گا۔ جب وہ جگہ تلاش کر رہا تھا دبا کر کھود کر، تو اس کی نظر پڑی کہ ایک صوفی بیٹھا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تو اس پر نظر پڑی۔ تو جب اس کے قریب گئے کہ نیک آدمی سمجھ کر، تو اس نے پوچھا ہاں بھائی کدھر آیا؟ اس نے کہا یہ علاقہ ہے فضیل کا، اور مجھے بڑا ڈر ہے، میرے پاس بہت سارا مال ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ مجھے لوٹ نہ لے ہو، تو اس کے لیے میں آیا ہوں کہ میں کہیں دفن کروں یا کس کی حفاظت کروں۔ تو حضرت فضیل نے کہا کہ چلو اس کو میرے پاس رکھ دے اور تیرا مال محفوظ رہے گا۔ وہ رکھ کے چلا گیا۔ جب گیا تو جب واپس پہنچا قافلے میں، تو قافلہ لوٹا جا چکا تھا، اور جب لوٹا جا کے اس کو فکر پڑا کہ اب جو ڈاکہ پڑنا تھا وہ پڑ گیا، اب میرا مال جو ہے جا کر میں وہ لے آؤں۔ آیا تو وہ سارے تقسیم کر رہے تھے مال، حضرت فضیل جو تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ تقسیم کر رہے تھے، اور حضرت فضیل کی عادت تھی کہ جتنا مال لوٹا جاتا اس میں جو اعلیٰ قسم کا مال ہوتا نا، جو قیمتی ہوتا یا جو اچھا تحفہ ہوتا، وہ خود رکھ لیتے اور باقی دوستوں میں تقسیم کر دیتے۔ تو جب وہ تقسیم کر رہے تھے تو اس نے دیکھا، تو اس نے کہا میں تو اپنی قسمت اپنے ہاتھوں آ رہی ہے کہ میں اپنا خزانہ ڈاکوؤں کے سردار کو دے کر چلا گیا ہوں، اور وہ سب میں تقسیم کر رہا ہے۔ تو کھڑا ہو کر دیکھنے لگ گیا۔ تو آپ نے پوچھا بھائی کدھر آیا تو؟ اس نے کہا جی میں اپنا مال جو دیا تھا آپ کو، تو میں وہ دیکھنے آیا ہوں کہ اب اس کا کیا بنے گا تب۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تیرا مال وہ پڑا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، وہ اٹھا لے اور چلا جا تو۔ ساتھیوں نے کہا کہ سردار جی یہ کیا حال ہے کہ تم نے جو اس کے پیسے تھے ہم لوٹ کر آئے ہیں، جو تم آپ کو دے گیا ہے وہ آپ واپس کر رہے ہو؟ تو حضرت فضیل نے کہا اس نے میرے اوپر اعتماد کیا، اس نے میرے اوپر بھروسہ کیا، اب میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، تو میں اس کا مال نہیں لوں گا۔ وہ لے کر واپس چلا گیا۔ اب ایک آدمی جو تھا ایک دفعہ اور وہ بھی اسی طرح، جب اس نے دیکھا کہ ڈاکوؤں کا سردار ہے، اور جی تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا ڈاکوؤں سے پوچھا تمہارا کوئی سردار بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے۔ کہاں ہے؟ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ فلاں جگہ پر نا نفل پڑھ رہا ہوگا، اللہ اللہ کر رہا ہوگا۔ انہوں نے کہا اللہ اللہ کا نفل پڑھ رہا ہوگا؟ یہ تو نماز کا ٹائم نہیں ہے۔ کہتے وہ نفل پڑھتا ہے، نماز کے بعد نا نفل پڑھتا ہے، اور روزہ بھی رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا رمضان تو ہے نہیں، روزہ کیسے؟ کہتے وہ نفلی روزے رکھتا ہے۔ تو وہ چلا گیا، اس حضرت فضیل کے پاس چلا گیا یہ پوچھنے کے لیے کہ مجھے یہ سمجھ آؤ کہ نفل بھی نہیں چھوڑتے ہو، نفلی روزے بھی نہیں چھوڑتے ہو، نفلی نماز بھی نہیں چھوڑتے ہو، قرآن کی تلاوت بھی نہیں چھوڑتے ہو، ٹوپی سر پر ہے، تسبیح گلے میں ہے، صوفیوں والا لباس ہے، اور ڈاکہ بھی ہے، یعنی غریبوں کو لوٹتے بھی ہو،
مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ باوجود ڈاکو ہونے کے علم کتنا تھا، تو قرآن مجید کی آیت پڑھی انہوں نے، قرآن مجید کی آیت پڑھی وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ حضرت فضیل نے یہ آیت پڑھی، انہوں نے کہا کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہاں جی، اور اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کچھ بندے ایسے اللہ کے جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، خالطوا عملاً صالحاً، اور اپنے نیک عمل جو ہے نا، نماز روزہ وغیرہ، وہ آخر سیئہ، اور گناہ ان کو مکس کر دیتے ہیں، یعنی گناہ بھی کرتے ہیں اور نیک کام بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ یہ اللہ ہم گناہ گار ہے۔ اس نے آگے جواب دیا، اس نے پوچھا نا کہ یہ کیا ہے، تو کہا یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، نیک بھی کرتے ہیں، ان کو مکس اپ کرتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو چونکہ عالم تھے، عالم کا مطلب ہے کہ عربی اچھی جانتے تھے، قرآن مجید پڑھے ہوئے تھے، حدیثیں جانتے تھے، لیکن عمل تھا ان کا گناہ والا، ڈاکے مارتے تھے، بہت بڑے ڈاکے مارتے تھے، لیکن سمجھتے تھے ساری بات، اصول بھی تھے کچھ، ہاں جی، کچھ اصول بھی تھے۔ تو جب انہوں نے ڈاکہ مارا ایک جگہ، اور پھر ڈاکہ مار کر جب آپ جانے لگے اس اپنی معشوقہ کے پاس، دیوار پر چڑھے، تو کسی نے یہ آیت پڑھی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا، اور ابھی بھی گناہوں میں گم ہو، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر اور قرآن سن کر تمہارے دل کی کیفیت بدل جائے۔ وہ دیوار سے پھر نیچے آ گئے، پھر چلے گئے جنگل میں جا کر عبادت شروع کر دی، اور پھر وہاں چونکہ جنگل تھا، وہ قافلہ گزرا، تو عورتوں نے کہا کہ یہاں نہ رکو، یہ فیاض کے ڈاکے کی جگہ ہے۔ تو آپ سن رہے تھے، آپ نے کہا اب فیاض نے توبہ کر لی ہے، اب ڈرو نہیں، اب فیاض نے توبہ کر لی ہے، اور توبہ پھر ایسی کی توبہ جو توبہ نسوح کی، ایسی کہ جس کے بعد پھر وہ اس گناہ کی طرف نہیں لوٹے۔ اب توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، ہم تو کہتے ہیں ایک دفعہ لوٹ لیں اچھی طرح، اور جب خزانے بھر جائیں گے، بینک بیلنس بڑا ہو جائے گا، لوٹ کر ساری دنیا کو، پھر توبہ کریں گے، پھر بستے میں بیٹھ جائیں گے، گھر میں بیٹھ جائیں گے، تسبیح پکڑ لیں گے، اور پھر جو ہے نا نیک بن جائیں گے۔ لیکن اصول یہ ہے کہ توبہ پھر تب قبول ہوتی ہے جب ان کا مال واپس لوٹاؤ جن سے لوٹا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت فضیل نے جب توبہ کی تو پھر تلاش کرتے تھے کہ کس کس کا مال ہم نے لوٹا ہے اور اس کو واپس کریں۔ تو تلاش کر کے پھر زندگی اسی میں گزری، تلاش کرتے آدمی کو، اس سے جا کر معافی مانگتے، اس کو مال واپس کرتے، اور واپس کرنے کے بعد اس کے سے معافی مانگ کر اپنے گناہوں کی جو ہے ایسے کر کے اپنے گناہ ختم کراتے سارے آدمی سے۔ ایک یہودی تھا، اس نے کہا میں تو معاف نہیں کروں گا، اس نے کہا میں نے معاف کروں گا۔ شرطیں لگائیں، انہوں نے 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ یہ جو ریت کا پہاڑ ہے یہ اٹھا کر یہ اس طرف رکھ دو، معاف کر دوں گا، وعدہ کیا۔ آپ نے بالٹی پکڑی اور جو ہے بیلچہ پکڑا، اور صبح سے لے کر شام تک یا کچھ گھنٹے وہ ریت کی ایک ایک بالٹی پھینکتے رہے۔ وہ اتنا پہاڑ کیسے ختم ہوتا؟ پہاڑ تو ختم نہیں ہونا تھا، لیکن جب طلب سچی ہو، آخرت کا ڈر ہو، قبر کا ڈر ہو، تو انسان پھر بہت کچھ کر گزرتا ہے۔ شام تک وہ کی، تھک گئے تو رات کو رب تعالیٰ نے ایسا اندھیر بھیجا، ایسی ہوا بھیجی
کہ سارا پہاڑ جو ہے اڑ کر دوسری جگہ پر آ گیا۔ جیسے آپ نے سنا نا کہ سعودیہ میں جو ہے نا ربع الخالی جو ایمٹی کوارٹر ہے جو یمن کے ساتھ ملتا ہے جہاں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، وہاں یہ حالت ہے کہ اتنی ریت ہوتی ہے کہ اگر صبح کو ایک جگہ پہاڑ ہے نا تو ہوا اس کو اڑا کر شام کو یا پچھلے پیر دوسری طرف پہاڑ بنا دیتی ہے۔ تو اس طرح کی ہوا آئی وہ اڑ گیا۔ تو یہودی نے کہا کہ یہ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ تیری توبہ سچی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو ہے نا میری تھیلی اشرفیوں کی وہ تو نے لوٹی تھی، اب تیرے پاس تو وہ اشرفیوں کی تھیلی ہے نہیں، اور مجھے وہ تو دے گا تب میں معاف کروں گا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میرے تکیے کے نیچے اشرفیوں کی تھیلی ہے، میں تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں، وہ تھیلی اٹھا کر میرے تکیے کے نیچے سے مجھے دے دے تو میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں۔ آپ نے تکیے سے، چونکہ آپ کے پاس تو تھی نہیں، سب کچھ صدقہ کر چکے تھے، یہ واپس لوگوں کو دے چکے تھے، آپ نے تکیے سے نیچے سے تھیلی اٹھائی اور اس کو دے دی۔ جب اس کو دی تو اس نے کھولی تو اس کے اندر اشرفیاں تھیں، تو وہ کہنا کہ اب ایک شرط اور ہے، معاف تب کروں گا جب مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کرو۔ ہاں جی، اس لیے کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ جب کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو مٹی سونا بن جاتی ہے۔ جب کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو مٹی سونا بن جاتی ہے۔ یہ میں نے تکیے کے نیچے مٹی کی تھیلی رکھی تھی اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تیری توبہ سچی ہے یا نہیں، اور تو نے جب اس کو ہاتھ لگایا تو یہ تھیلی مٹی کی سونا بن گئی، تو مجھے پتہ چلا کہ تو سچا مسلمان ہے، تو میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ فضیل بن عیاض ہیں جن کی قسمت آیت نے ایسے بدل دی۔ ہاں جی، اور پھر ان کی یہ شان ہوئی۔ ہمارا سلسلہ جو قادری ہے نا، اس میں فضیل بن عیاض ہمارے پیر ہیں۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں رہے اور اتنا علم حاصل کیا اور ایسا تقوی اختیار کیا کہ جیسے ڈاکو ہونے میں مشہور تھے، پھر تقوی میں بھی ایسے مشہور ہو گئے کہ حضرت حسن بصری کا دور تھا، وہ بھی ان کا زمانہ ایک تھا، تو حسن بصری کے ہاتھ پر توبہ کی، یعنی اس گناہوں کی حسن بصری کے ہاتھ پر توبہ کی۔ حسن بصری جو ہے انہوں نے ام المومنین کا دودھ پیا ہے، یہ اتنے نیک اور عالم تھے پائے کے، ان کے ہاتھ پر توبہ کی، اور جب توبہ کی تو پھر حسن بصری جو تھے باوجود اس کے کہ بڑی شان کے مالک تھے، حضرت فضیل بن عیاض پر رشک کرتے تھے۔ ان کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ایک دفعہ مغرب کی نماز کی جماعت کرا رہے تھے، اور چونکہ اتنا قرآن مجید بہت اچھا زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس میں مطلب ہے کہ وہ لہجہ کاریوں والا یا عربیوں والا نہیں تھا، تو حضرت حسن بصری گزرے، انہوں نے کہا جماعت ہو رہی ہے مغرب کی، تو وہ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ جب انہوں نے قرات سنی تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ نماز تو ہم نے پڑھ لی ہے، لیکن قرات پسند نہ کی، اتنی اچھی نہیں تھی، تو گھر جا کر نا یا چھوڑ کر پھر جا کر دوبارہ نماز شروع کی، مغرب کی لوٹائی۔ جب لوٹائی تو آواز آئی، حسن بصری نماز تو لوٹا رہے ہو لیکن فیاض کا دل کہاں سے لاؤ گے؟ یعنی اتنی بارگاہ رب العزت میں ان کی شان تھی کہ کہا نماز تو لوٹا رہے ہو، ہاں جی قرات تو پڑھ لو گے اچھی، لیکن فیاض کا دل کہاں سے لاؤ گے؟ ہاں جی، اور پھر یہ شان ان کی بنی کہ ہارون رشید کا دور تھا۔ ہارون رشید خلیفہ جو ہے، عباسی خلیفہ، آپ نے سنا ہے، بڑا عالم تھا، یعنی عباسی خلفاء میں جو تھا نا ہارون رشید، یہ سب سے بڑا عالم تھا۔ سبحان اللہ۔ اس نے اپنے وزیر فضل برمکی کو کہا کہ مجھے آپ کسی درویش سے ملاؤ۔ عالم تھا، نیک تھا، لیکن تھا تو خلیفہ بہرحال بادشاہ تھا، مجھے کسی فقیر سے ملاؤ۔ تو وہ لے کر حضرت سفیان کے پاس لے گئے۔ تو جب دروازہ ناک کیا سفیان کا،
پوچھا کون؟ کہ جی امیر المومنین آئے ہیں ملنے کے لیے۔ تو اندر سے آواز آئی کہ اگر آپ مجھے پہلے بتاتے تو میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید نے کہا مجھے اس سے نہیں ملنا، یہ فقیر نہیں ہے، مجھے اس سے نہیں ملنا۔ پھر ایک اور کے پاس گئے، اس نے بھی ایسی بات کی۔ پھر وہ کہا کہ فضل نے کہا کہ امیر المومنین جس فقیر کی آپ کو تلاش ہے نا وہ فضیل ہے، وہ فضیل بن ایاز ہے، ان کے ساتھ چلو ان کے پاس۔ جب گئے دروازہ ناک کیا تو وہ اندر سے یہ پڑھ رہے تھے ام حاسب الذی نجترہ السیئات، قرآن مجید کی آیت پڑھ رہے تھے ام حاسب الذی نجترہ السیئات۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جن لوگوں نے گناہوں کی زندگی گزاری ہے وہ کیا تصور کرتے ہیں کہ رب ان کو نیکوں کے برابر کر دے گا؟ یعنی ایک آدمی نے گناہوں میں زندگی گزاری ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں قیامت کے دن نیک آدمیوں کے ساتھ مل جاؤں گا اور انہی کے ساتھ میرا حشر ہوگا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ جب تک کہ گناہ گار توبہ نہیں کرے گا، اس کی توبہ معاف نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ نہیں ہوگا۔ یہ آیت پڑھ رہے تھے، دروازہ ناک کیا، آپ نے پوچھا کون ہے؟ فضل نے کہا امیر المومنین آئے ہیں۔ تو کہا میرا ان سے کیا کام اور ان کا میرے سے کیا کام؟ یعنی میرا ان سے کیا کام اور ان کا میرے ساتھ کیا کام؟ آپ چلے جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، امیر المومنین ہے، امیر المومنین کا حکم جو ہے وہ تو لازمی ہوتا ہے، ان کی تو اطاعت کرنی پڑتی ہے، حکم ہے۔ فرمایا مجھے تنگ نہ کرو، چلے جاؤ۔ چونکہ وہ وزیر تھا، اس نے کہا کہ ہم داخل ہو سکتے ہیں، بغیر پوچھے کہ بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، آپ امیر المومنین ہو، حکومت کے بندے ہو، آپ داخل ہو سکتے ہو، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ہاں جی، داخل ہوئے تو آپ نے بتی بجھا دی، تاکہ یعنی اس نظریے سے کہ ظالم کے چہرے پر میری نظر نہ پڑے۔ یہ بات میں کر رہا ہوں اس شخص کی جو عالم تھا، عباسی خلیفہ تھا، امیر المومنین تھا اور عالم تھا، اس کی کہ فیاض کہتے ہیں میں ظالم کے چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتا، بتی بجھا دی۔ لیکن جب اندھیرے میں ہارون رشید کا ہاتھ حضرت فضیل کے ہاتھ میں لگا نا تو انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا امیر المومنین اتنا نرم ہاتھ ہے، اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے بچائے، اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے بچائے، اس لیے کہ اس ہاتھ سے بڑے ظلم ہوئے ہوں گے۔ دیکھیں کتنی بات امیر المومنین کو کھل کر کہہ رہا ہے آدمی۔ ہاں جی، اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کرو۔ ہارون رشید نے کہا مجھے کچھ نصیحت کرو۔ تو انہوں نے کہا آپ کے والد یعنی حضرت عباس حضور کے چچا کی اولاد تھے نا، یہ سارے عباسی خلفاء جتنے بھی بغداد میں آئے، یہ آپ کے ابا یعنی دادا آپ کے حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے، انہوں نے حضور سے حکومت مانگی تھی کہ مجھے کسی علاقے میں حاکم بنا دو۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ چچا آج کل کی جو حکومت ہے نا جو آپ مانگ رہے ہیں، قیامت کے دن یہ بڑی بھاری پڑے گی، اس کا بڑا حساب دینا پڑے گا، بڑی ذلت اٹھانی پڑے گی قیامت کے دن، تو میں آپ کو اپنے نفس پر حاکم کرتا ہوں۔ یعنی آپ لوگوں کی حکومت نہ لو، اپنے نفس پر آپ حاکم بن جاؤ، اس کو کنٹرول کرو۔ تو یہ حضرت فضیل نے ہارون رشید کو کہا کہ آپ کے والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نفس پر میں آپ کے نفس پر میں آپ کو حاکم کرتا ہوں، میں آپ کو کوئی اور حکومت نہیں دیتا کہ قیامت کے دن چچا جو حاکم ہوں گے یہ بڑے ذلیل ہوں گے، اس لیے میں آپ کو نہیں دیتا۔ پھر کہا کہ مجھے کوئی اور نصیحت کرو۔ تو کہا کہ عمر بن عبدالعزیز جو ایک خلیفہ تھے، انہوں نے جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے وزیروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ میرے اوپر بہت بڑا بوجھ آ پڑا ہے
جو میں نہیں لینا چاہتا میں اس سے کیسے جان چھڑاؤں. یہ حضرت فضیل بیان کر رہے ہیں. تو لوگوں نے کیا کہا, وزیروں نے مشورہ دیا کہ حضرت اس کا آسان حل یہ ہے کہ بوڑھی عورت کو, جو آپ کی رعایا میں بوڑھی عورت ہے, اس کو اپنی ماں سمجھو. جو جوان عورت ہے اس کو اپنی بہن سمجھو. جو آپ کی رعایا میں چھوٹی عمر کی ہے اس کو اپنی بیٹی سمجھو. جو بوڑھا آپ کی رعایا میں ہے اس کو اپنا والد سمجھو. اور جو آپ کا ہم عمر ہے اس کو اپنا بھائی سمجھو. جو چھوٹی عمر کا ہے اس کو اپنا بچہ بیٹا سمجھو. اور جب اس طرح ٹریٹ کرو گے تو یہ بوجھ ہلکا ہو جائے گا. کیسی خوبصورت باتیں. تو اے ہارون, اگر تو بچنا چاہتا ہے اللہ کے عذاب سے تو بڑے آدمی کو اپنا باپ سمجھو, اپنے ہم عمر کو اپنا بھائی سمجھو, چھوٹے کو اپنا بیٹا سمجھو, بوڑھی عورت کو ماں سمجھو, اور جوان عورت کو اپنی بہن سمجھو, اور چھوٹی عمر کو اپنی بیٹی سمجھو. جب اس طرح ٹریٹ کرو گے تو ہو سکتا ہے اللہ کے عذاب سے تم بچ جاؤ. پھر کہا کہ آپ پر کوئی قرضہ ہے, ہم ادا کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا میرے پر قرض ہے, اللہ کا قرض ہے, اور وہ قرض ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں, اس کی تو کوئی مدد نہیں کر سکتا. ہاں جی. اس نے کہا نہیں, میری مراد ہے کہ دنیا کا کوئی قرض ہے آپ. اس نے کہا دنیا کا میرے اوپر جو قرض ہے وہ میں نے کوئی ایسا قرض نہیں رکھا جو میں کسی کو دوں. تو اس نے 1000 دینار کی تھیلی پیش کی ہارون رشید نے. کہا کہ یہ میرے باپ کی, میری ماں کی طرف سے مجھے وراثت ملی ہے, یہ بالکل حلال ہے, اس کے اندر کسی کی کوئی زیادتی یا کسی کا اور مال نہیں ہے, یہ ماں کی طرف سے وراثت ہے جو مجھے ملی ہے اور میں آپ کو دے سکتا ہوں, یہ حلال ہے, آپ لے لیجئے. فرمایا کہ لوگوں کا حق مجھے دے کر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو, یہ میرا حق نہیں ہے, اس کو آپ لے جاؤ. جب نکلے تو ہارون رشید نے کہا فضل یہ ہے اصل فقیر, یہ ہے اصل فقیر جس کی میں تلاش میں تھا. اور پھر یہ حضرت فضیل تھے جو ایک ایسے صوفی, ایسے درویش بنے, اتنی کرامات ان کی ہیں کہ پھر جو ہے نا ان کا مقام بڑا بلند ہے. تو یہ ہیں جنہوں نے اس آیت نے جب سنا تو ان کے دل کی کایا پلٹ گئی. یہی میں کہتا ہوں قرآن کی زبان سمجھو. جب قرآن کی زبان نہیں سمجھو گے تو آپ کا دل کیسے نرم ہوگا, آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. جب قرآن کی کسی آیت کی سمجھ آئے گی آپ کو اور مفہوم سمجھو گے تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے غلطی کیا کی ہے, میں اس کا مداوع کیا کرنا ہے میں نے. اسی طرح ایک شخص مالک بن دینار ہے. مالک بن دینار ایک ان کا والد جو تھا وہ غلام تھا, اور یہ غلام زادے تھے لیکن بڑے نیک تھے. اور اتنا نیک یہ ہوئے کہ ان کا نام, باپ کا نام دینار نہیں تھا, دینار کہتے ہیں نا اس کو سکے کو. تو مالک بن دینار کیوں کہتے ہیں؟ کشتی میں سوار ہوئے, دریا میں درمیان میں پہنچے تو ملا نے کہا مجھے پیسے دو, کرایہ دو. اس نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے. تو اس نے اتنا مارا کہ خون نکل آیا. اس کے بعد جب رکا تو تھوڑی دیر بعد کہا کہ مجھے کرایہ دے, نہیں تو میں تمہیں نا اٹھا کے دریا میں پھینکتا ہوں. تو جب وہ پھینکنے لگا تو سمندر کی, دریا کی مچھلیاں کنارے پر دریا کی اس پانی کے اوپر آ کر کھڑی ہو گئی, اور ان کے منہ میں, ہر مچھلی کے منہ میں دینار تھا, ہر مچھلی کے منہ میں دینار تھا. آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے دینار پکڑا اور ملا کو دیا. جب اس کو دیا تو وہ رونے لگ گیا, معافی مانگنے لگ گیا کہ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ اتنی شان کے مالک ہیں, مجھے نہیں چاہیے. ہاں جی. تو یہ مالک میں دینار ہے. ذنون مصری وہ بھی اسی طرح, جب ملا نے پیسے نہیں, وہ کشتی میں سفر کر رہے تھے, درویش تھے,
تو کسی آدمی نے غلط جان بوجھ کر ان پر الزام لگا دیا کہ میرا موتی گم ہوا ہے اور یہ وہ اس کے پاس ہے، وہ اس درویش کے پاس ہے۔ تو جب تلاشی لی گئی ہاں جی تو آپ پر جو ہے انہوں نے کہا کہ دینار اس نے پھینکا سمندر میں، یہ جو بھی آپ کے ذمہ لگا، تو مارنے لگے آپ کو، تو مچھلیاں منہ میں وہ موتی لے کر آ گئی اوپر، کہا یہ لے لو جتنے لینے ہیں تم نے، ہاں جی۔ تو اس دن سے آپ کو ذُنُّون مچھلیوں والا یہ نام پڑ گیا جی، مالک بن دینار، ہاں جی مچھلیوں والا۔ ابراہیم بن ادھم جب انہوں نے اپنا شہر چھوڑا اور سمندر کے کنارے بیٹھ کر دریا کے کنارے گدڑی سی رہے تھے، اور جو آپ کا وزیر تھا وہ پھر ملک کا بادشاہ بنا، جب وہ پاس سے گزرا اس نے کہا یہ دیکھو یہ درویش دیکھ رہے ہو تم، یہ ابراہیم بن ادھم ہے، یہ بلخ کا بادشاہ تھا، اور اس کو دیکھو کیا خمار چڑھا ہے اس کو، یہ دولت چھوڑ کر اب یہ دریا کے کنارے بیٹھا ہے، اور یہ اتنی بڑی حکومت بلخ کی حکومت چھوڑ کر اب یہ جنگل میں بیٹھا ہے، جس کے پاس نہ کھانے کا نہ پینے کا، نہ اس کا کوئی متاعت، نہ کوئی اس کی بات سنتا ہے، نہ کوئی سوچتا ہے کوئی۔ یہ آپ نے سنا تو جس سوئی سے آپ گدڑی سی رہے تھے نا ہاں جی وہ دریا میں پھینک دی، ہاں جی، اور پھر کہا کہ اس دریا کی مچھلیوں میری سوئی مجھے واپس کرو۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں 100,000 ماہی لاہیے سوزن زر بر لبے ہر ماہیے، جتنی بھی دریا کی مچھلیاں تھیں نا سب نے سونے کی سوئی منہ میں پکڑ کر ساری کنارے پر آ گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے مچھلیوں مجھے سونے کی سوئی نہیں چاہیے، وہ تو میں چھوڑ کر آیا ہوں، مجھے اپنی سوئی چاہیے، ہاں جی۔ تو پھر وہ سوئی مچھلی لے کر اس نے آپ کی گود میں پھینک دی کہ یہ اپنی سوئی لیجیے، ہاں جی۔ پھر آپ نے وزیر کو دیکھا، رو بدو کر دو بگفتش اے وزیر، ہاں جی، رو بدو کر دو بگفتش اے وزیر، ملک حق بے یا این ملک حقیر، منہ اس کی طرف کیا اور کہا کہ اے بادشاہ تانے مارنے والے، اب دیکھا تو نے یہ اللہ کا ملک بہتر ہے یا یہ ذلیل ملک بہتر ہے جس کو میں چھوڑ کر آیا ہوں، ہاں جی۔ تو جن لوگوں نے بھی دنیا چھوڑی ہے نا ہاں جی، اور اللہ کا ذکر اور اللہ کے قرآن کو انہوں نے سینے سے لگایا ہے، رب نے ان کے دل کی دنیا بدل دی ہے۔ اور یہی اللہ فرماتا ہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، جان لو جس طرح زمین جو ہے یہ مر جاتی ہے، یعنی جب خشک ہو جاتی ہے اور غلہ نہیں اگتا اور کوئی پلانٹ نہیں اگتا، پانی نہیں ہوتا، بارش نہیں ہوتی، تو زمین مردہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اس کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ بارش برساتا ہے تو زمین جو ہے یہ لہلہاتے پھول اور اس سے اناج اگتا ہے تو زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو اللہ کا ذکر جب وہ کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو اس کا دل بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، جان لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد۔ اسی طرح جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل بھی زندہ ہو جاتا ہے، ہاں جی۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دی تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہ نشانیاں ہیں، دنیا کی مثالیں دی نا کہ زمین مردہ ہو جائے تو بارش آنے سے وہ زندہ ہو جاتی ہے، دل مردہ ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرنے سے، قرآن پڑھنے سے اس کا دل جو ہے زندہ ہو جاتا ہے۔ جیسے فضیل بن ایاز کا دل زندہ ہوا عبادت کرنے سے، توبہ کرنے سے، مالک بن دینار کا دل زندہ ہوا، ہاں جی، ان کا بھی واقعہ ہے۔ آپ شرابی تھے، مالک بن دینار شروع میں شراب پیتے تھے، اور رات کو سوئے، 15 شعبان کی رات تھی، 15 شعبان تھا، آپ سوئے تو رات کو خواب آیا کہ خواب میں جو ہے نا ان کی ایک بیٹی تھی، اس سے بہت پیار کرتے تھے، وہ فوت ہو گئی بچپن میں، تو خواب آیا کہ ایک سانپ ان کے پیچھے لگ گیا خواب میں، تو یہ دوڑ پڑے
دوڑتے جب یہ ایسا چلتے تو سانپ بھی ایسا چلتا، بہت بڑا ناگ تھا، جب یہ تیز دوڑتے تو وہ بھی پیچھے تیز دوڑتا۔ اب یہ تھک گئے دوڑ 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 کر، ان کو میدان محشر نظر آیا کہ میں قیامت کے میدان میں دوڑ رہا ہوں، سانپ میرے پیچھے ہے، ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ آگے ایک کمزور آدمی کھڑا تھا جو بالکل دبلا پتلا تھا، اس سے کہا کہ میری مدد کرو، یہ خواب کی حالت ہے۔ اس نے کہا میں کمزور آدمی ہوں، میں تیری مدد نہیں کر سکتا، تو اس طرح کر، مختصر کرتا ہوں، اس پہاڑ پر چڑھ جا، وہاں جائے گا تو تیری شاید ہیلپ ہو جائے گی۔ جب وہ پہاڑ پر چڑھتا ہے خواب کی حالت میں تو آواز آتی ہے کہ اس کو دشمنوں سے بچاؤ اور گھیر لو اس کو، اور دشمنوں سے بچاؤ۔ تو وہ سارے بچے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میرے ارد گرد جمع ہو گئے، اور جب ارد گرد جمع ہوئے اتنے تک سانپ بھی آ گیا۔ ان بچوں میں میری بیٹی بھی تھی جو فوت ہو چکی تھی، جس سے میں پیار کرتا تھا۔ میری بیٹی آ کر میرے گلے لگ گئی، اور جب سانپ قریب آیا تو میری بیٹی نے سانپ کو ایک ہاتھ سے ایسے کہا تو سانپ ختم ہو گیا، بھاگ گیا۔ تو پھر اس نے یہ آیت پڑھی، یہ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر سے پسیج نہ جائیں؟ ابھی وقت نہیں آیا کہ قرآن سن کر یا اللہ کا ذکر کر کے تمہارے دل نرم ہو جائیں؟ یہ میری بیٹی نے آیت پڑھی۔ تو میں نے کہا بیٹی تمہیں یہاں قرآن مجید بھی آتا ہے؟ کہتا ہاں، دنیا سے زیادہ بہتر ہمیں یہاں سکھایا جاتا ہے، قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا یہ سانپ جو میرے پیچھے آیا جس کو تو نے ایسے کیا وہ بھاگ گیا؟ کہا ابا جان یہ آپ کے برے عمل ہے، یہ آپ کے گناہ ہیں جو سانپ کی شکل میں تیرے پیچھے دوڑے۔ اور کہا کہ وہ جو کمزور آدمی وہ کون ہے؟ کہا وہ تیرے نیک عمل ہے، یعنی تیرے نیک عمل اتنے تھوڑے تھے وہ تیری مدد نہیں کر سکے، اور برے عمل اتنے زیادہ تھے کہ جو سانپ کی شکل میں تمہیں اس نے نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اور میں بیٹی تیری یہ وہ ہوں جس کو اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ کے رسول نے، اسلام نے یہ حکم دیا کہ تم اپنی جو ہے نا نابالغ اولاد جب تمہاری فوت ہو جاتی ہے تو قیامت کے دن وہ تمہاری شفاعت کرے گی، تمہاری شفاعت کی۔ یا پڑھتے ہو جنازے میں پڑھتے ہو شافع و مشفع، شافعۃ و مشفع، کہ اے اللہ اس بچے کو جو سکت مراغم ہے یا جو یعنی ابورشن جس کا ہوا ہے، غیر مخلق ہے، جو کمپلیٹ بھی ابھی نہیں ہے، یا جو بچپن میں فوت ہوا ہے، یا اللہ اس کو ہمارے لیے اس کی شفاعت قبول فرما۔ تو فرمایا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا نا، میں وہ ہوں کہ یہ سارے بچے جو تم دیکھ رہے ہو یہ امانتیں ہیں مسلمانوں کی، جو بچے پہلے فوت ہو گئے ہیں، تو جیسے میں نے آپ کو اس عذاب سے بچایا ہے یہ بچے اپنے ماں باپ کو اس طرح بچائیں گے۔ تو جب یہ دیکھا تو پھر آنکھ کھلی، تو یہ آیت پھر انہوں نے جب دیکھی کہ میری بیٹی نے یہ آیت پڑھی ہے تو اس سے پڑھ کر پھر وہ اتنا نیک ہوئے مالک بن دینار کہ پھر وہ مچھلیاں بھی دینار لے کر آ گئیں، پھر باقی بھی جو ان کی عبادت ہے جی وہ اتنا پھر ان کا درجہ ہے کہ اس کے زمانے کے ایک ولی اور بھی تھے، جب دونوں فوت ہوئے تو پوچھا گیا کہ جنت میں کون داخل ہوا ہے؟ محمد واسع وہ بھی بڑے نیک آدمی تھے، وہ پہلے گئے یا یہ پہلے گئے؟ کہا کہ یہ پہلے گئے مالک بن دینار۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس 2 جوڑے تھے کپڑوں کے، ان کے پاس 1 تھا۔ دیکھو قیامت میں کیا حساب کتاب ہوگا۔ ان کے پاس 2 جوڑے تھے، وہ 2 استعمال کرتے تھے، ان کے پاس 1 جوڑا تھا اور یہ 1 استعمال کرتے تھے، تو 2 جوڑے ہونے کی وجہ سے ان کو ذرا مؤخر کر دیا گیا کہ تم جنت میں پہلے نہیں جا سکتے، وہ جائے گا جس کے بعد دنیا کا مال تھوڑا ہے۔ قرآن مجید اور حدیث پاک تو ہر چیز آپ کے سامنے واضح کر کے بتاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ عمل کرنا یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، جس کی قسمت میں لکھا ہے وہی کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا
ان کو ان کے دونے ہیں، یعنی دگنا ملے گا قیامت والے دن، اور ان کے لیے عزت کا ثواب بھی ہے۔ یہ جو ہے نا ان المصدقین والمصدقات، جیسے میں جمعے پر بھی ذکر کر رہا تھا کہ جیسے مرد نیک ہوتے ہیں عورتیں بھی نیک ہوتی ہیں، اس لیے قرآن مجید نے بہت ساری جگہوں پہ عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے مردوں کے ساتھ، جیسے یہاں فرمایا نا ان المصدقین، صدقہ دینے والے مرد، والمصدقات، اور صدقہ دینے والی عورتیں، تو دونوں کو برابر ذکر کیا۔ یا مقام پر فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا، سورہ نساء میں، کہ مرد جو کام کرتے ہیں نا ان کو بھی اس کا اجر ملے گا، مزدوری ملے گی، محنت ملے گی۔ وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتیں جو محنت مزدوری کرتی ہیں، نیک کام کرتی ہیں، عبادت کرتی ہیں، ان کو بھی ان کا اجر ملے گا، نہ مردوں کا کام ہوگا نہ عورتوں کا کام ہوگا۔ باقی یہ رہا کہ آپ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، ہاں جی، یا مذکر کا صیغہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، عورتوں کا تو ذکر نہیں ہے، یہ ضمیر مذکر کی ضمیریں ہیں، تو یہ بھی جیسے میں نے گرامر کا پہلے آپ کو بتایا، تو یہ ہے کہ جو ہے نا یہ اصول کے قاعدے ہیں، اصول کی کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ علی سبیل التغلیب، اس کا نام ہے علی سبیل التغلیب، معنی یہ ہے کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ حکم ہوتا ہے عورتوں کے لیے بھی، لیکن رب تعالیٰ مذکر کا صیغہ ذکر کر کے عورتوں کو اس میں داخل کر دیتا ہے کہ مردوں کو حکم ہے نا، تو عورتوں اس کے ماتحت جو ہے نا عورتوں کو بھی یہ حکم ہے۔ جی اقیم الصلاۃ، اب عورتیں کہیں جی ہمیں تو نماز کا حکم ہی نہیں ہے، کیونکہ رب نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو یہ تو مردوں کا صیغہ ہے مذکر کے لیے، تو یہ کیا کہیں گے، اس طرح روزے کا حکم صرف مردوں کے لیے ہے، کسی عورت کو حکم نہیں ہے کہ اس کا مؤنث کا صیغہ ہو، تو اس کو علی سبیل تغلیب کہتے ہیں کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ ایک گروہ کا ذکر کر دیتا ہے اور دوسرے کو اس کے انڈر اس کو حکم ثابت کر دیتا ہے کہ الصلاۃ ہے اس میں۔ تو یہاں جو ہے نا مردوں کا ذکر علیحدہ ذکر کیا، عورتوں کا ذکر علیحدہ کیا، کہ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جو اللہ کو اچھا قرضہ دے۔ اچھا قرضہ کا کیا مطلب ہے کہ اچھی نیت سے دے، دل میں کسی قسم کا ملال نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ہاتھ کانپتے رہیں اور اس کو دینے کے لیے جب ہاتھ آگے بڑھیں تو پیسے زمین پر گر پڑیں اور کہے بھئی اٹھا لے اس کو، ایسے نہیں، بلکہ خوشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ صدقہ، اور پھر یہ اس کو جب دیں تو اس کو پھر یہ امید نہ رکھیں کہ یہ میں واپس کرے گا، یہ قرض حسنہ ہے، حلال کا روز دیں صدقہ، اس کو عزت کے ساتھ دیں، احترام کے ساتھ دیں، ہاں جی، وہ سائل ہے یا محروم ہے، یعنی جس کو بھی دینا ہے اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، عزت نفس اس کی، تو اس کو جو قرض اچھا دیتا ہے اللہ فرماتا ہے یضاعف لہم، یہ ہم اس کو کئی گنا بڑھا کر دیں گے۔ یعنی جیسے اس کی مثال حدیث پاک میں آئی ہے، جیسے آپ بچڑا پالتے ہیں نا، چھوٹا بچہ، گائے کا بچہ، تو اس کو سال 2 سال کے بعد وہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو پالتا ہے، قیامت کے دن جب آپ دیکھیں گے تو وہ پہاڑ کی طرح ہو جائے گا، وہ صدقہ اتنا بڑا ہو جائے گا۔ تو یہ فرمایا یضاعف لہم، ان کا جو ہے دونے ہو جائیں گے، دونے سے مراد ہے وہ ملٹی پلائی ہوتے چلے جائیں گے، صرف ڈبل نہیں، ملٹی پلائی ہو، یضاعف لہم، وہ کئی گنا بن جائیں گے۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور از عزت کا ثواب اس کے علاوہ ہے۔ یہ جو ان المصدقین والمصدقات، یہ یہاں جو ہے 2 چیزیں ہیں، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے مصدقین صدقے کا، کہ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور دوسروں نے اس کا ترجمہ کیا ہے مصدقین والمصدقات، صاد پر شد نہیں ہے، تو اس کا معنی ہوگا سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے
کہ جو مصدقین پڑھتے ہیں یہ باب تفعل ہے، تصدقہ یا تصدق کو، اس کا جو ہے نا اسم فاعل وہ ہوگا متصدقین۔ جب متصدقین ہوگا تو تا جو ہے جو فا کلمے کے ساتھ آئی ہے اس کو بدل دیا فا کلمے کو سواد کے ساتھ اور شد لگا دی اوپر تو پیا مصدقین والمصدقات بن گیا، تو اس کا معنی ہو گیا صدقہ دینے والے۔ اور اگر اس کو باب تفعیل پر پڑھیں، ہاں جی، مصدقین صدقہ یصدق تصدیقا فہو مصدق، اگر اس معنی میں لائیں تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ پھر اس کا معنی ہوگا سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ ہاں جی، تو یہ ان میں سے دونوں قرأتیں آئی ہیں، ایک امام عاصم کی ہے اور ایک دوسری قرأت ہے، دونوں کا ذکر اس میں ہے۔ اب جو ہے نا فرمایا کہ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرضہ دیا ان کے لیے ڈبل ارج ہے۔ اب صدقہ ہے کیا؟ بڑی ایک کام کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ صدقہ ضروری نہیں کہ پیسے ہوں، صدقہ ضروری نہیں کہ کھانے پینے کا سامان ہو۔ ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی جو باڈی ہے نا، جسم ہے، اس کے اندر 360 جوائنٹ ہیں، جوڑ ہیں اس کے اندر 360، اور فرمایا کہ ہر جوڑ پر ایک صدقہ لازمی ہے انسان کو ہر روز۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو غریب آدمی ہیں، ہمارے تو حالات آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیسے ہیں، 360 جوڑ ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہر جوڑ پر صدقہ ہے، تو ہمارے گھر کے گزارے نہیں چلتے، ہم 360 صدقہ کیسے دیں گے؟ 360 صدقہ ہم کیسے دیں گے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ مسجد میں تھوک پڑی ہو، یعنی جیسے آدمی تھوک دیتے ہیں نا دیوار پر نیچے، یا کوئی گندگی پڑی ہو، کوئی فضول چیز پڑی ہو، فرمایا اس کو صاف کر دو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ بس ضروری نہیں کہ پیسہ روپیہ دو، رستے میں جا رہے ہو کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی روڑا پڑا ہے، آپ اس کو ہٹا دو، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کچھ نہ ملے تو 2 رکعت جو چاشت کی نماز ہے نا جو 10 بجے پڑھی جاتی ہے، ایک ہوتی ہے اشراق ہوتی ہے جو فجر کی نماز کے 20-25 منٹ بعد اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اس کو اشراق بولتے ہیں، وہ 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں وہ ہوتی ہیں۔ جو چاشت ہے جو اس سے اور لیٹ 9-10 بجے جو جماعت کا ٹائم ہوتا ہے نماز کا، یہ بھی نفلی نماز ہے، اس کو چاشت کی نماز بولتے ہیں۔ یہ 2 رکعت منیمم ہے، 12 رکعتیں میکسیمم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب مکہ فتح ہوا حضرت ام ہانی کے گھر میں آپ نے 8 رکعتیں پڑھی اس کی، تو 12 کا بھی ذکر آتا ہے کہ 12 اور کم از کم 2 ہے۔ فرمایا اس چاش کی 2 نفل پڑھ لو تو 360 صدقے اس کے برابر ہو جائے گا۔ ہاں جی، تو یہ سب جوڑوں کے قائم مقام ہو جائے گا۔ ہاں جی، کیوں؟ ریزن کیا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو باڈی کے سارے جوڑ جو ہے نا وہ حرکت کرتے ہیں۔ اب ایسا کیا نا، ایسا کیا تو دیکھو یہ ہاتھوں کے جوڑ جو ہیں بازو کے یہ سارے آ گئے، سجدہ کیا تو گھٹنے، پیر، انگوٹھے، جتنے بھی یہ جوڑ ہیں یہ سارے حرکت میں آ گئے، گردن کے آگے یہ 360 جوڑ حرکت میں آتے ہیں۔ فرمایا جب یہ سارے حرکت میں آتے ہیں تو ہر کی طرف سے صدقہ ادا ہو کے 2 رکعت پڑھ دیں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ روزانہ جب بھی سورج طلوع کرے آدمی کو ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرنا چاہیے۔ اب پھر وہی سوال ہوا کہ جی اتنے پیسے کہاں سے لائیں؟ فرمایا 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ ہاں جی، کسی شخص کو سواری پر سوار کر دو، وہ گھوڑے پر گدھے پر سوار نہیں ہو سکتا یا گاڑی پر نہیں بیٹھ سکتا، اس کی ہیلپ کر دو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کا سامان اٹھا کر رکھ دو گاڑی میں، گدھے پر، کھچر پر، کھوتے پر، کسی پر گاڑی میں رکھ دو، اس کی ہیلپ کر دو، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا
یہ بھی صدقہ ہے. ہاں جی. اور ہر قدم جو نماز کے لیے چل کر جاتے ہو، ہر قدم، یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو راستہ بتا دو، کو پوچھے راستہ بھولا ہوا ہو، اس کو راستہ بتا دو، یہ بھی صدقہ ہے. ہاں جی. تکلیف دینے والی چیز راستے سے ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا ہر جوڑ پر صدقہ ہے، اور وہ کیا پھر فرمایا ہر نماز صدقہ ہے، ہر روزہ صدقہ ہے، اور ہر امر بالمعروف، کسی کو بھی اچھی بات بتانا، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یہ صدقہ ہے. کسی کو برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے. تو یہ کتنے صدقے ہیں. ضروری نہیں کہ پیسے دو، مطلب ہے کہ پیسہ دینا تو بڑا مشکل ہے نا. ہاں جی. پیسہ دینا تو بہت مشکل ہے. ہاں جی. اس لیے جیب جو ہے نا یہ دل کے اوپر لگی ہے. جب جیب سے پیسہ نکلتا ہے دل ساتھ ہی آ جاتا ہے. لیکن بہرحال جب یعنی ایک چیز ہے، جب انسان کو دنیا کا مال اور دین ایک ہی نہج پر نظر آئے نا، کہ سمجھو اس وقت انسان صحیح رستے پر ہے. یعنی اس کو کوئی فرق دین کے میں اور دنیا میں نظر نہ آئے. کیا مطلب؟ کہ مثلا ایک آدمی ہے، اس کے پاس $100 ہے، تو اس کو کہا یا $100 صدقہ کر دے یا 2 رکعت نفل پڑھ دے، تو کیا کرے گا؟ کہ مجھے 100 نفل پڑھا لو، $100 کی بات نہ کرو. تو یہ برابر نہ ہوا. ہاں جی. یہ برابر نہ ہو. میں سمجھانے کی بات کر رہا ہوں. ایک آدمی کے پاس $1000 ہے، اس کو کہو یا $1000 صدقہ کر دے یا 4 نفل پڑھ دے، 8 نفل پڑھ دے. وہ کیا کہے گا؟ کہ 1000 پڑھا لو نفل، پیسے کی بات نہ کرو. اس کا مطلب یہ انسان ابھی برابر نہیں ہوا. لیکن جب انسان اس نہج پر پہنچ جاؤ کہ وہ کہے کہ میرا $1000 خرچ ہو جائے تبھی مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور مجھے 1000 نفل پڑھنا پڑے پھر بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ ہے صحیح بات. جب انسان اس نہج پر آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی یہ انسان ہے جس کو دنیا سے کوئی محبت نہیں ہے، جس کو اللہ سے محبت ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے سب رسولوں پر ایمان لائیں. یہاں بھی آیا نا آمنوا باللہ آیا نا. ہاں جی. یہ بھی ہوئی ہے ایمان کی تفصیل والی بات. وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے تمام رسولوں پر، اللہ پر اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لائے، یہ کون ہے؟ اولئک هم الصدیقون. یہ صدیق لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں. یہی لوگ شہداء ہیں اللہ کے نزدیک. ان کے لیے اجر بھی ہے، ان کے لیے نور بھی ہے. یعنی جو شروع میں نے درس میں کیا کہا تھا، جن کا سچا ایمان ہے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر تفصیل کے ساتھ، میدان محشر میں پل صراط پر جو نور ہوگا انہی کے لیے ہوگا. وہی ذکر کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے تفصیل کے ساتھ، اولئک هم الصدیقون. یہی صدیق ہیں، یہی سچے ہیں، یہی شہید ہے. عند ربہم، اللہ کے نزدیک. لہم اجرہم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. ونورہم، اور پل صراط پر ان کا نور بھی ہے. پل صراط پر ان کا نور بھی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنمی اور دوزخی ہے. اب اس میں یہ جو صدیقین کا لفظ آیا ہے، اس میں بڑی تفسیریں ہیں. بعض لوگوں نے کہا، بعض شارحین نے، مفسرین نے کہا کہ جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے وہ صدیق ہے. یعنی جو بھی شخص اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، ایمان جس کا مکمل ہے، اس کو کیا کہہ سکتے ہو؟ یہ صدیق. ہر مسلمان صدیق ہے، ہر مسلمان شہید ہے. ایک تو یہ تفسیر ہے. ایک یہ تفسیر ہے کہ صرف صحابہ صدیق اور شہید ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظر سے دیکھا، کمالات نبوت اس کے اندر ایسے آ گئے، ایسا عکس ان کے اندر پڑ گیا کہ وہ سارے صحابہ جس نے بھی حضور کو دیکھا وہی اصل صدیق ہے اور وہی اصل شہید ہے.
بعض نے کہا کہ شہید سے مراد وہ ہیں جو انبیاء ہیں کہ اللہ نے ان کو انبیاء کو شہید کہا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی قیامت کے دن انبیاء گواہی دیں گے اپنی امتوں پر، تو ان کو رب نے شہید کہا اس لیے انبیاء شہید ہیں، دوسرے لوگ نہیں ہیں. ہاں جی، ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ صدیق صرف صحابہ ہیں، یہ میں نے بیان کیا. ایک تفسیر یہ ہے کہ صدیق صرف 9 بندے ہیں، 9 بندے صحابہ میں. کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں صدیق اکبر ہوں. حضرت علی کا قول ہے کہ میں صدیق اکبر ہوں، اور میرے بعد جو اپنے آپ کو صدیق اکبر کہے وہ جھوٹا ہے. ہاں جی، اور اس معنی کے پیش نظر ضحاک کہتے ہیں کہ صدیق 9 ہیں، 8 وہ ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے. صدیق وہ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے. کون؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت عثمان غنی، حضرت زید، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضور کے چچا حضرت حمزہ. یہ ہو گئے 8. اور 9واں جو ہے صدیق وہ ہے جو ان کے 6 سال بعد اسلام لائے، حضرت عمر بن الخطاب، حضرت عمر فاروق. کہ ان کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ اگر وہ صدیق ہیں تو حضرت عمر بھی صدیق ہیں. تو ضحاک نے کہا کہ اس لحاظ سے یہ 8 صدیق ہیں. تو یہ مختلف تفسیریں سے حدیث کی صدیق کی. اور صدیق اور صادق میں فرق یہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق. صادق وہ ہوتا ہے جو واقعے کے مطابق بات کرے. مثلا ایک آدمی باہر سے آیا اور اس نے کہا جی فلاں جگہ پہ یہ واقعہ ہوا ہے، میں اس کا گواہ ہوں، میں نے دیکھا ہے. آپ گئے باہر، آپ نے جا کر تصدیق کی تو واقعی جیسے اس نے بات کی تھی نا، واقعہ اسی طرح ہوا تھا. تو یہ کون ہے؟ صادق. صدیق وہ ہے کہ واقعہ اس کے کہنے کے مطابق ہو جائے. یعنی واقعہ اس کے کہنے کے مطابق اس کے منہ سے نکل جائے، اللہ تعالیٰ اس کی بات کو سچا کرنے کے لیے اس واقعے کو اس کے مطابق کر دے. یہ صدیق ہے. سمجھ آئی؟ تو جتنی بھی تفسیریں ہیں قرآن مجید کی علماء نے کی اپنے اپنے علم کے مطابق. یہ تھا آج کا درس، جو انشاءاللہ العزیز سورہ حدید کے 2 رکوع ہو گئے. اب رمضان کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی تو رمضان کے بعد پھر اگلے جو ہے نا کتنی آیتیں، 10 آیتیں رہتی ہیں اس سورت کی. اس کے 2-3 درس جو بھی ہوں گے رمضان کے بعد انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول فرمائے، اور اس قرآن کی خدمت کو، دین کی خدمت کو اللہ قبول فرمائے. ریاکاری سے، دکھلاوے سے اللہ تعالی ہر اس قسم کی نمائش سے محفوظ فرمائے، اور اس کا ہمیں اور ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے بزرگوں کو اس کا اللہ تعالی اجر عطا فرمائے.